رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلی حضرت۔ روزانہ رات آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر 9 بجے سے براہ راست سلسلہ فیضان اعلی حضرت اور ذوق نعت مدنی مقابلہ۔ آج بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی سیرت طیبہ سے بہترین اور انمول مدنی پھولوں کو پیش کرتا ہوا یہ سلسلہ آپ دیکھا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بھی بات تھی وہ در حقیقت بزرگوں کا تسلسل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقاہت، آپ کا عشق رسول، آپ کے انداز، آپ کے اطوار، اگر ان سب کو بنظر غائر اور گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو آپ کوئی نیا کام نہیں کرتے تھے، انداز اگرچہ نیا ہو لیکن در حقیقت وہ بزرگوں کا تسلسل تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، سنتیں تھیں اس میں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انداز میں در حقیقت شریعت جھلکتی تھی۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہر کام ہمیں شریعت کے مطابق نظر آتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ بدعات سے کس قدر دور تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور محبت اطاعت کرواتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ و رسول کے اقوال پر اس قدر یقین تھا کہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس قدر مضبوط ایمان کے آپ حامل تھے، جیسا کہ ایک واقعے سے ملتا ہے کہ آپ پہلی بار جب حج پر گئے تو واپسی میں بحری جہاز، چونکہ سفر میں واپسی کی طرف تھا تو طوفان آ گیا اور بحری جہاز جو تھا وہ ہچکولے کھانے لگا۔ لوگوں نے کفن پہن لیے اور ایسا عالم تھا کہ ہر کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے آخری وقت کی تیاری گویا کر رہا تھا، لیکن ایک جہاز میں مسافر تھا جو کہ لوگوں کو تسکین دے رہا تھا، دلاسا دے رہا تھا، اور کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کیوں اس قدر مطمئن ہے، حیرانی سب کے چہروں پر تھی۔ اور جب آپ نے یعنی کہ اس مسافر نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور ایک ڈر رہے ہیں، تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جہاز اپنی منزل پر درست انداز میں پہنچ جائے گا۔ اب لوگ حیران کہ انہوں نے قسم کھا کر کہہ دیا، انہیں کیسے پتا ہے؟ در حقیقت بات یہ تھی کہ جب آپ جہاز پر سوار ہوئے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو حدیث پاک میں ملتی ہے کہ جو جہاز میں کشتی وغیرہ میں سوار ہو کر پڑھ لے تو کشتی اور جہاز جو ہے وہ ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا تو آپ کو اس فرمان پر اتنا یقین کامل تھا کہ طوفان نظر آ رہا ہے، موجیں جہاز سے ٹکرا رہی ہیں اور طوفان آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے آپ مطمئن تھے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح فرمایا تھا اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد جو ہوائیں کئی دنوں سے چل رہی تھیں وہ رک گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاز کو پار لگا دیا۔ تو یہ ہے وہ اطمینان، وہ یقین جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یقین کامل کی صورت میں عطا فرماتا ہے، مضبوط ایمان کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی ایسے کامل الایمان تھے کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے جا بجا واقعات نظر آتے ہیں جس سے آپ کی ایمان کی مضبوطی بھی اور اللہ اور رسول سے محبت بھی نظر آتی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس قدر اللہ اور رسول سے محبت تھی۔ جس قدر جس کو محبت ہوگی اسی قدر وہ اللہ اور رسول کے فرامین پر مضبوطی سے چلے گا اور ان پر یقین کامل رکھے گا۔ آج وسوسوں کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، وسوسے بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ، اسلام کے بارے میں، اپنے قرآن پاک کے بارے میں، اس کی ایک وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ آج ہم کچھ اس حوالے سے بھی سیکھیں گے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے آج بھی کچھ عطر ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی
حضرت مولانا محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، دارالافتاء میں ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان سے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے پوچھیں گے، کچھ مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ویسے تو روزانہ ہی فتاوی رضویہ سے مدنی پھول ہم حاصل کر رہے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے باتیں کریں گے، مدنی پھول لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے، جیسا کہ ہمارا سلسلے کا پیٹرن ہے، ان کی مدنی منیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تو ان سے بھی کچھ ذوق نعت کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، تلاوت قرآن پاک بھی آپ سنیں گے، نعتیں بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارا موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتب کا تعارف۔ آپ کی کتابیں ویسے تو ہزاروں ہیں، لیکن ہزار سے زائد آپ کی کتب ہیں، لیکن چند کتب جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف ہمیں مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، حاضرین اور ناظرین سب نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھتے ہوئے انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں ہم، آپ جواب دیتے ہیں بذریعہ SMS، اور جواب دینے والوں میں سے چند کی قرآن اندازی بھی کی جاتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے مقدس تحائف بذریعہ ڈاک بھیجے جاتے ہیں۔ آج کا سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم سوالات کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی تھے؟ آپ نے بھائیوں کی تعداد بیان فرمانی ہے، اعلیٰ حضرت کے علاوہ کتنے بھائی تھے؟ اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر آپ مدنی چینل کے نمبرز جو آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں آپ SMS کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں قرآن اندازی بھی کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض کتب کا تعارف، اور ضمناً بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، سہیل بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا تعارف تو ہم کچھ آگے چل کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کے بارے میں کچھ ابتدائی کلمات آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ الحمدللہ عز وجل فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے منایا جا رہا ہے، آپ کے عرس کے ایام منائے جا رہے ہیں الحمدللہ عز وجل، تو بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، اور آپ بیان کر بھی رہے ہیں مسلسل اس حوالے سے۔
اور جس طرح کہ ابھی آپ نے اپنا تعارف میں آپ نے یہ بیان کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات گرامی ہے اس کا اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر، ان کی باتوں پر ایسا پختہ ایمان ہے کہ پہاڑ تو متزلزل ہو سکتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، اللہ عز و جل کے جو فرامین ہیں، اس پر جو اعلیٰ حضرت کا اعتقاد یقین ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ بالکل۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے یوں تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے۔ میرے نزدیک جو چیز امام اہل سنت کی سب سے نمایاں، منفرد اور امام اہل سنت کو امام بنانے والی میرے نزدیک جو بات ہے وہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے امام اہل سنت کی آنکھیں بالکل بند تھیں۔ یعنی آپ فنا فی الرسول کے درجے پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے۔ یعنی آپ کے نزدیک کسی کا اعلیٰ ہونا، کسی کا بہتر ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کی بنیاد پر تھا۔ اچھا۔ بخاری شریف جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی علماء نے بڑی شروحات لکھی ہیں، تشریح کی ہے اس کی، لیکن دو کتابوں کو اس حوالے سے بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے کتاب لکھی، اور دوسری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتح الباری کے نام سے کتاب لکھی۔ دونوں کی یہ شروحات جو ہیں جو بخاری شریف کی تشریح پر ہیں، یہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شافعی بزرگ ہیں۔ اچھا۔ ابتدا میں ان کا مقام اور مرتبہ میری نگاہوں میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر تھا۔ اچھا۔ یعنی حنفی بزرگ ہیں ان سے بڑھ کر تھا، لیکن علامہ عینی کی ایک بات پڑھی، اس کی وجہ سے میری نظروں کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ اچھا جی، وہ کیا عبارت تھی، کیا بات تھی، وہ انشاءاللہ پھر اچھا وہ تھوڑی دیر بعد بیان کریں۔ پہلے کچھ نعت سنا دیں آپ۔ چلے کچھ نعت شریف کے اشعار سنیں گے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے گئے پیارے پیارے کلاموں کے مجموعہ ہدایت بخشش سے ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کالز کر کے اپنی کوئی بات کرنا چاہیں، مفتی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی تاثرات دینا چاہیں، مدنی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی نعت سننا چاہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذوق نعت میں نعت کا کلپ کوئی چلے اور آپ مدنی چینل پر نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نمبر ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں 0316125017۔ ممکنہ صورت میں آپ کی پڑھی گئی نعت کو ذوق نعت میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہر ناظر کے لیے صلاح عام ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہر عاشق رسول کا یہ مدنی چینل ہے، لہٰذا سب کو دعوت ہے۔ جو عاشق رسول نعت پڑھتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ نعت ہمیں بھیجیں گے تو ہم ممکنہ صورت میں اس کو شامل کریں گے۔ ظاہر ہے بہت ساری نعتیں تو نہیں کر سکتے، ایک دو ویورز کی ویڈیو کلپس ہو سکتا ہے شامل ہوں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو ضرور اس میں شامل ہوں۔ جی سہیل بھائی، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کہ طلبہ تیرا، تو تیری
لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈ لبیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، 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 تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ارے ہر مزار ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور بھول کیا میری آنکھوں میں، بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں،
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا میں جس میں، ارے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، ارے مانگتے تاج تار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے سار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام آپ نے سنا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ کیسے مضبوط عقائد ہمیں سکھا دیے، کیسے نظریات ہمیں پلا دیے کہ اگر رہنا ہے تو اس در پہ رہنا ہے، پڑھنا ہے تو اس در پہ پڑھنا ہے، اس در سے دور ہوئے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ اب چاہے ہم فزیکلی دور ہوں یا اپنے دل سے دور ہوں، ہم بظاہر تو مدینے سے آ جاتے ہیں، دیوانہ مجبوراً اسے آنا بھی پڑتا ہے، لیکن دل وہیں پہ رہ جاتا ہے، اور جو دل وہاں سے پھیر لے اور جو اپنے آپ کو وہاں سے حقیقتاً دور کر لے، دل بھی اس کا سرکار کے در کی طرف نہ ہو اور وہ اس در سے اپنے دل کو دور کر لے، گویا ان کے طریقوں سے دور کر لے، ان کی محبت سے دور کر لے، پھر وہ ایسا خوار ہوتا ہے، اتنی زمین کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے کہ اسے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر بلندی چاہیے تو سرکار کے قدموں میں بلندی ملے گی، یہ درس امام احمد رضا ہے۔ حضور آپ نے ابتدا میں ایمان کے حوالے سے بیان فرمایا، ہم نے بھی گفتگو کی کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان جو تھا بڑا مضبوط تھا، اور اس حوالے سے آپ کی جو شان تھی کہ محبت رسول کے سامنے آپ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو یہ تو ہر مسلمان کا انداز ہوتا ہے، ہر آدمی کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ نبی کے سامنے تو کسی کو بھی ظاہر ہے کہ نہیں کچھ سمجھے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس معاملے میں کیا فرق ہے عام آدمی کے مقابلے میں؟
دیکھیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دولت ہے، نعمت ہے جس سے ہر مسلمان کو حصہ ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس میں تمام برابر نہیں، یعنی کسی کا مرتبہ اس حوالے سے زیادہ ہے تو کسی کا کچھ اور زیادہ ہے. یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ایک جدا حیثیت رکھتا ہے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو عشق وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ایک الگ ہی انداز تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ایک الگ ہی تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر بھی تھے کہ ان کا عشق سب سے بڑھ کر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول تھا وہ یقیناً جو عام مسلمان ہیں ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھا. آپ کا معیار یہ تھا کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ اعلیٰ حضرت کی موضوع تو ہمارا کتب کا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے عرض بھی کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے، لیکن اگر آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پر ایک جو آپ نے مناجات لکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی ہے، اس پہ اگر غور کریں ہم تو ہم حیران نہیں جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہیں کہ یا الہی گورے تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے نامہ اعمال کھلنے کی، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا. یا الہی جب چلوں تاریک رہا پل صراط، تو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، ہر شعر میں تقریباً. اور آخر میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر آپ اگر اعلیٰ حضرت کے قبر والے جو اشعار ہیں اس پہ غور کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے ملیں گے کہ نور کے چشمے لہرائیں گے تاحشر لحد میں، لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یعنی جب آپ قبر سے اٹھیں تو اس وقت بھی دعا یہ کر رہے ہیں کہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اس وقت بھی عشق مصطفیٰ کا. پھر اس کے بعد میدان محشر میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہی تمنا کرتے ہیں کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. وہاں پر بھی یہ تمنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مقام پر آپ نے رفاقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی یہ آپ نے مانگی بھی ہے. تو اس حوالے سے تو چونکہ عشق رسول جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اندر یکساں نہیں بلکہ جذبہ الگ الگ ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے، کسی میں بڑھ کر ہوتا ہے، کسی میں کچھ کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو معیار ہے ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہیں کہ جن سے ایمان و کفر کے درمیان فرق ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصی بات تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنا. وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، 1000 سے زائد بیان کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں بنیادی اعتبار سے جو امام اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں لکھی ہیں. اچھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں لکھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں لکھی ہیں. وہ بہت ساری کتابیں ہیں تو وہ اس حوالے سے موجود ہیں. وجہ کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے کے اندر مجدد بنا کر بھیجے گئے تھے اس میں جو دور تھا ایک بڑی تعداد تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو دل سے کم کیا جائے، لیکن وہ کبھی کم ہونی نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا محافظ اس زمانے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر بھیجا تھا کہ جن کی رگ رگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. تو انہوں نے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شاندار دفاع کیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو جو لوگ گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو وہ ذریعہ بنایا کہ عظمتیں جو گھٹنی کبھی تھی نہیں وہ بڑھنی ہی تھی، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بنے، اور آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو اجاگر فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت واضح انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ حضرت کو کتنی محبت تھی۔ اب بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں، بعض لوگوں کو ایک وسوسہ آتا ہے، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف، اس قدر آپ کی نعتیں، ان کی شان کے حوالے سے کتب، اور آپ جس طرح بیان ابھی فرمائیں گے بھی، تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیوں کم بیان کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کی شان کیوں کم بیان کرتے ہیں آپ؟ یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے ایک عام آدمی اور دیکھنے والے کو؟ دیکھیں، دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ایک تو اعتراضی غلط ہے کہ حمد کم بیان کرتے ہیں، ابتدا ہماری تلاوت سے ہوئی، یہ سب سے پہلے کلام اللہ سے ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی رسائل ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو کئی رسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے تو اس کے جواب پر آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تقریباً 300 کے قریب عربی کتابیں ہیں، اچھا 300 کے قریب اعلیٰ حضرت نے عربی کتابیں لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو عربی زبان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور عربی زبان میں انتہا درجے کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مہارت رکھتے تھے۔ 300 کتابیں ہوں یا آپ کی 1000 سے زائد کتابیں ہوں، ہر کتاب کی جو ابتدا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی وہ خطبے کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا، اور خطبے میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولاً تو یہ بات کہنا ہی درست غلط ہے کہ حمد نہیں ہوتی، حمد بے شمار ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بغیر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے وہ یہی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ غیر مسلموں نے اس بات کو جانچ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو پھر ان کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے، محبت کو ختم کیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کے دفاع میں جب کام کیا جائے گا تو زیادہ وہی کام ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اسی موضوع پر لکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر لوگوں کو سمجھایا جائے، اس بارے میں تبلیغ کی جائے۔ تو اس لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر کتابیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی۔ اسی طرح اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتابیں لکھی، کئی اس طرح کے اشعار ہیں، اور آپ کی زندگی میں جیسے جماعت کی پابندی ہے، نماز کی پابندی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اور رسول کو الگ الگ کرنا بھی غلط ہے نا، در حقیقت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی۔ بالکل بالکل۔ تو در حقیقت حضور سے محبت کرنا یا حضور کی شان بیان کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان بیان کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جو ہیں انہیں اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے انہیں اتنا شاندار بنایا، اللہ نے انہیں اتنی طاقتیں عطا کی، اللہ نے انہیں مختار بنایا۔ تو اگر ہم مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے اگر اس ڈیسک کی تعریف کریں، اس ٹیبل کی تعریف کریں تو حقیقتاً اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی نا کہ یہ اس کو کتنا اچھا اس شخص نے بنایا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ حضور کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس قدر شاندار بنایا۔ اسی میں قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو اب تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے ہو گئی؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ بڑا اچھا سلسلہ کر رہے ہیں، جی ہاں، میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی نعت پڑھی، جی ٹھیک ہے، آپ میری تعریف کریں کہ میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں، جی، تو یہ کہاں سے تعریف ہے آپ یہ کے تعریف لیے کہ ہے کیا؟ اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب ہی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ کی، ان کی، میری، کسی کی بھی تعریف کرنا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ زبان، گلا، بولنے کی قوت، جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اگر بولنے کی قوت ہی نہ ملتی تو پھر کہاں سے ہم بول پاتے ہیں؟ تو اس لیے حقیقتاً یہ بات جو ہے وہ قرآن سے ثابت۔ اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا،
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. یعنی جو آپ کا ذکر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا ہے، جو آپ کی تعریف کرے گا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو فیضان اعلیٰ حضرت میں آج امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ کتب کا تعارف بھی ہے، اور ہم آج اور بھی مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ بھی کوئی کال کر کے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں. اسی طرح ہم نے آج سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی تھے، آپ کے علاوہ بھائیوں کی تعداد آپ نے بتانی ہے. ویسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے بڑے بھائی تھے، تو آپ سے جو چھوٹے تھے ان کی تعداد آپ نے بیان کرنی ہے. انشاءاللہ جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کے لیے بذریعہ ڈاک ہم مدنی تحفہ انہیں پیش کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں آپ نے ان کی تعداد 1000 سے زائد بتائی. آپ کا لکھنے کا انداز کیا تھا؟ عموماً جو لوگ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھنے کے انداز اور ان کے انداز میں کچھ فرق؟ جی دیکھیں، لکھنے کے انداز تو مختلف ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بعض باتیں غلط بھی مشہور کی گئیں، جیسے مثال کے طور پہ دونوں ہاتھ سے لکھنا، کہ آپ ادھر دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ لکھ رہے ہوتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ سے لکھ رہے ہوں. اعلیٰ حضرت امام یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے سے بھی لکھ سکتے ہیں، الٹے سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ الگ چیز ہو جاتی ہے. اب دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ لکھنا، ایک بندہ یا تو لیفٹی ہوتا ہے یا رائٹی، اور دونوں ایک ساتھ ہو، یہ بڑی بات ہے. لیکن یہ لکھتے اعلیٰ حضرت ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے تھے. اچھا، یعنی اعلیٰ حضرت الٹے سے لکھ سکتے تھے، یہ کہیں پڑھا ہے؟ کہیں نہیں، ایسا دیکھا نہیں. خواہ ایسی بات مشہور نہیں کرنی چاہیے جو لکھی نہ ہو. حقیقت کے خلاف. اصل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جو لکھا کرتے تھے بہت تیز لکھا کرتے تھے. اچھا. مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ مفتی صاحب نے نہیں فرمایا، بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں سسٹم پر، کی بورڈ کے اوپر، ان کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، آنکھیں دکھتی رہ جاتی ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کی انگلیاں چل رہی ہیں. ہم نہیں چلا سکتے اتنی تیزی کے ساتھ. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جو چلتا تھا نا، وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر ریشہ تاری ہے. بہت تیز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بعض آپ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ امام اہل سنت بعض اوقات جو ہے وہ ایک ایک رسالہ صرف ایک دن کے اندر پورا لکھ لیا کرتے تھے. اچھا. ہاں، اتنی تیزی کے ساتھ آپ لکھا کرتے تھے. اور آپ نے جب مکہ مکرمہ میں 2 کتابیں لکھیں جس کا آگے تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ 2 کتابیں آپ نے 1-2 دن کے اندر لکھیں، اور ایک آپ نے صرف 8.5 گھنٹے کے اندر لکھی. اور 8.5 گھنٹے میں آپ نے کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں بلکہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی تھی. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ تیز تھا. ہمارے اسلاف جو ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے زمانے کے اندر یہ چیزیں تو نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں سہولیات ہیں. ان کے زمانے کے اندر قلم بھی بہت مشکل ہوتے تھے، اس کو کاٹنا، کاٹ کے اس کو بنانا، پھر سیاہی کے اندر ڈبو کر اس کو لکھتے رہنا. تو پہلے زمانے کے اندر بعض اسلاف ہوتے تھے کہ جن کو لکھنے کے اندر بڑی مہارت حاصل ہوا کرتی تھی. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قدوری شریف جو درس نظامی کی مشہور کتاب ہے، یہ صرف آپ نے 1 رات کے اندر نقل کی تھی پوری. اچھا. یعنی ہم پڑھ نہیں پائے پوری 1 رات کے اندر، انہوں پوری 1 رات کے اندر جو ہے نا وہ اس کو لکھ ڈالا تھا، نقل کیا تھا اس کو. اتنی تیزی کے ساتھ لکھا کرتے. تو یہی حال جو تھا وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا تھا. آپ کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملک العلماء، یہ بھی بہت اچھا اور بڑی تیزی کے ساتھ لکھا کرتے تھے. کرامت بھی اس حوالے سے مشہور ہے اعلیٰ حضرت کی کہ ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ چھٹی لینے کے لیے آئے تھے کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی بیمار ہے اور گھر سے خط آیا تھا کہ آپ آ جائیں جلدی. اب یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پہنچے کہ میں چھٹی لوں، تو اتنے میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب نکال کے دی کہ بھئی یہ نایاب کتاب آئی ہے. اب اس زمانے میں فوٹو کاپی کا تو کوئی نظام تھا نہیں. کتاب دی، بولا بھئی اس کو نقل کر لو جلدی سے تاکہ کل واپس کی جا سکے، کیونکہ واپس دینی ہے، کتاب نایاب ہے. ابھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میں تو چھٹی لینے کے لیے آیا تھا، میں نے تو گھر جانا ہے، بچی بیمار ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے مجھے کتاب پکڑا دی، اب میرے کو اس کو لکھنا ہے. تو آپ نے لکھنا شروع کیا اور ساری رات آپ نے اس کو لکھ کے، وہ کتاب جو تھی موٹی سی، اس کو لکھ کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. 1 رات کے اندر. بہت پیارا لکھا کرتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ لکھا کرتے تھے. تو جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، بالکل تندرست ہو چکی ہے. تو اتنے میں گھر سے پیغام آ گیا کہ آپ آنے کی زحمت نہ کریں، بچی کی جو طبیعت تھی وہ ٹھیک ہو چکی ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو ذکر نہیں کیا تھا. تو بہرحال ہمارے علماء میں سے کئی ایسے گزرے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ لکھا کرتے تھے. انہی میں سے
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر جو باتیں آتی ہیں نا، قلم اس کا ساتھ نہیں دیتا. یعنی میں جتنا لکھنا چاہتا ہوں ذہن کے اندر باتیں آ رہی ہوتی ہیں، قلم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کہ میں ساری کی ساری باتیں لکھ لوں. اتنا تیز لکھنے کے باوجود آپ کے ذہن میں اتنی باتیں آیا کرتی تھی لکھنے کے لیے، پھر بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. کچھ کالز دیجئے، پھر مزید انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. حسان صاحب سے بھی عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ایک منقبت سنا دے، اور آپ بریلی شریف کب آ رہے ہیں؟ کل آ رہا ہوں. جی حضرت بتائیے. بریلی شریف کب آ رہے ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت بلا لیں ہم آنے کو تیار ہیں. بریلی شریف آنے سے کون منع کرے گا؟ ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. الحمدللہ مفتی صاحب کی آج کے سلسلے میں آمد مرحبا. اللہ جل جلالہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. آپ کے جو سلسلے الحمدللہ فتاوی رضویہ اور درس شفا شریف کا سلسلہ، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اگلی کال. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے تمام سلسلے زبردست ہوتے ہیں. مدنی چینل کی مجلس کی کوشش مرحبا. مفتی حسان سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں نعت سنا دیجیے. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. سرکار کی آمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ناظرین منقبت بھی سننا چاہ رہے ہیں، آپ سے نعت بھی سننا چاہ رہے ہیں. آپ جیسے مناسب سمجھیں آپ کچھ سنا دیں. پہلے گفتگو کر لیں، پھر گفتگو کر لیتے ہیں. شہزادیاں بھی آپ کی تشریف لائی ہوئی ہیں، کچھ یہ بھی سنائیں گے؟ ہاں بھائی سنانا. نعرہ لگانا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان اعلیٰ حضرت. نام بتائیے. کنیس فاطمہ. بولو. کنیس فاطمہ. ماشاء حاجرہ عطاریہ. نعرہ لگانا ہے فیضان اعلیٰ حضرت. بولو زور سے بولو. جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. چلے آپ ایسا کوئی شعر سنائیں اعلیٰ حضرت کا، آپ دونوں سے ذوق نعت، جس میں اعلیٰ حضرت نے لفظ غوث اعظم ذکر کیا. آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے غوث اعظم؟ جی بولو غوث اعظم. آگے آپ کو آتا ہے غوث اعظم امام التقا؟ نہیں آتا؟ اچھا، میں نے سوچا تو بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر میں مدنی منوں کو، منیوں کو بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے متعارف کروائیں. واقعی یہ ایسا در ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں سے باندھ دیں گے انشاءاللہ، یہ دامن وابستہ، اس دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ کہیں بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. دامن رضا جن کے ہاتھوں میں ہے، آخرت کی، دنیا کی بڑی بھلائیاں، بڑے فوائد جو ہیں ان کو حاصل ہوتے ہیں. اپنے مدنی منوں کو نعرہ لگوائیے، جشن ولادت کی تیاریاں کروائیے. بچوں کے دل میں جو بات ڈال دی جائے گی وہ انشاءاللہ کوئی نکال نہیں سکے گا. عشق مصطفیٰ، عشق خداوندی سے ان کے دلوں کو بھر دیجئے، ورنہ دنیا کی محبت تو آ ہی جاتی ہے، اپنی جگہ بنا لیتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو نعتیں پڑھائیں، ان کے دلوں میں ذوق نعت بڑھائیں، اور فیضان اعلیٰ حضرت سے ان کے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اوصاف اور آپ کے محاسن پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وہ کیا اسباب تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا بھر کے علماء نے ایک زبان ہو کر مجدد قرار دیا؟ اسباب تو دیکھیں پوری دنیا میں جو بات پہنچی اعلیٰ حضرت کی، ظاہر سی بات ہے وہ تالیف کے ذریعے، یعنی آپ کی کتابوں کے ذریعے پہنچی. اور جس نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی وہ اعلیٰ حضرت کی علمیت سے بھی متاثر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے بھی متاثر ہوئے. کتابوں کی بات چل رہی ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے کر حج کے لیے حاضر ہوئے مکہ مکرمہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر کے مغرب کے وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر شیخ حسین بن صالح جمال اللیل علوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادے تھے، اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اور ان کی سند، یعنی جو امام بخاری تک ان کا واسطہ پہنچتا ہے، یہ صرف 11 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچ جاتا ہے. اتنی بڑی ہستی تھی. محدث تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے پیر تھے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہزاروں مریدین ان کے، یہ داغستان وغیرہ جو علاقے ہیں روس کی طرف کے بے شمار مرید تھے، اعلیٰ کے استاد ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی.
23 سال کی عمر میں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد گرامی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، طواف کر کے فارغ ہوئے تو امام اہل سنت کو انہوں نے دیکھا. بڑے بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت سے بہت بڑی عمر تھی ان کی. تو فرماتے ہیں کہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے رہے آپ کی پیشانی پکڑی، اور پیشانی پکڑ کے یہ فرمایا کہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہ اللہ کی قسم میں اس پیشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے اس پیشانی کو دیکھ کے کہا، اور پھر اعلیٰ حضرت کو اپنی اجازت بھی عطا فرمائی، سند بھی دی، حدیثوں کی، کتابوں کی، سب چیزوں کی سند عطا فرمائی. اور اس کے بعد امام اہل سنت کو ایک کتاب دی اپنی الجوہرۃ المضیہ کے نام سے، جو حج کے مسائل پر تھی، عربی زبان میں تھی، اور یہ شافعی بزرگ تھے. تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اردو زبان میں کچھ شرح لکھیں، اور جو حنفی مسائل ہیں اس کو وہ آپ اس کے اندر ذکر کر دیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن کے اندر وہیں پر اس کتاب کی شرح لکھ کے ان کو پیش کر دی، النیرۃ الودیہ کے نام سے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مکہ مکرمہ میں پہلی کتاب لکھی تھی، اور وہ ان کے سامنے پیش کی تھی، جس کو انہوں نے بڑا پسند فرمایا. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام نام عربی میں لیا ہے آپ نے اور کتاب اردو میں ہے، ان کی کتاب عربی میں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عربی سے بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی. آپ کی 300 کے قریب کتابیں جو اب تک علماء نے تلاش کی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں تمام کے تمام کا نام تقریباً اعلیٰ حضرت عربی کے اندر ہی لکھتے ہیں. اچھا، اگرچہ کتاب اردو میں ہو، فارسی میں ہو، کسی بھی زبان کے اندر ہو، امام اہل سنت کو عربی سے ایسی محبت ہے کہ آپ ہر کتاب کا نام، اپنی ہر رسالے کا نام جو ہے وہ اردو کے اندر، عربی کے اندر لکھیں گے. آپ کا پہلا رسالہ جو فتاوی رضویہ کے اندر ہے وہ تو ہے عربی میں، اجل الاعلام کے نام سے. اس کے بعد دوسرا رسالہ آپ کا اردو کے اندر ہے، جس کا ایک بڑا حصہ عربی پر بھی مشتمل ہے، لیکن اس کا نام آپ نے الجود الحلو فی ارکان الوضو یہ لکھا. پھر اس کے بعد وضو کے بعد جو ہے وہ رومال استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، تو اس کا نام آپ نے تنویر القندیل فی اوصاف المندیل. اس طرح جتنے بھی آپ رسالے لکھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے نام آپ عربی میں تحریر فرماتے ہیں. کیا وجہ ہے عربی محبت، ایک تو محبت عربی زبان کے ساتھ، اور دوسرا پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر کا اور کتابوں کا ایک منفرد انداز یہ ہے کہ امام اہل سنت جو کتاب لکھتے اس کا نام جو رکھتے تھے وہ ایسا نام ہوتا تھا کہ جس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کب لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ کب لکھی ہوئی ہے یہ پتہ چل جاتا تھا. اس کو علم العادات بولتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عادات جو ہے وہ 786 بنتے ہیں، 786 بنتے ہیں. اس حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ بعض لوگوں نے اس کو عجیب و غریب پھیلا دیا کہ نہیں، جس کے دوسرے بنتے ہیں عادات اور ہری کرشنا اور اس طرح کے لفظ جو ہے وہ اس کے 786 بنتے ہیں. تو اس کا رد ہمارے علماء نے، مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک الگ سے رسالے کے اندر کیا. ہمارے فتاوی کے اندر موجود ہے کہ کوئی دوسرے لفظ کے جو ذکر کیے گئے ہیں کوئی ایسے عادات نہیں بنتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صحیح عدد 786 ہی بنتے ہیں. تو جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 بنے، اسی طرح امام اہل سنت جب بھی کوئی رسالہ لکھتے تو اس کے آپ اعداد نکالیں گے حرفوں کے ذریعے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس سن کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا تھا. اچھا، ٹھیک ہے. تو امام اہل سنت عربی میں اس طرح یہ لکھا کرتے تھے. تو محبت تھی عربی کے اندر، اور عربی زبان میں اعلیٰ حضرت کو ایسی مہارت تھی کہ عرب کے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کی عربی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کیا ایک اجمی شخص ہندوستان کا رہنے والا یہ ایسی عربی کیسے بولتا اور کیسے لکھتا ہے. میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ علماء ازہر دنیا کا یعنی مشہور و معروف جو ہے وہ جامعۃ الازہر مصر کا، وہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لیے بغیر اعلیٰ حضرت کی ایک عربی جو ہے وہ حمد پڑھی گئی. حمد اعلیٰ حضرت کی حمد تھی، وہ 17 اشعار پر مشتمل وہ حمد تھی. وہ جب پڑھی گئی تو بتایا نہیں گیا کہ کس کا ہے. تو لوگوں جو بڑے بڑے علماء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت فصیح و بلیغ آدمی ہے جس نے یہ حمد لکھی ہے، اور عربی کو بہت ہی جو ہے وہ فصیح عربی لگتا ہے. تو بتایا کہ عربی نہیں ہے بلکہ یہ عجم کے رہنے والے جو ہیں وہ امام احمد رضا ہیں. تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ عجم میں رہنے والا اور اتنی زبردست عربی لکھنے والا. یعنی آج اگر مثال کے طور پہ کوئی یہاں پر بیٹھ کر اچھی انگلش بولتا ہو تو ہم بہت حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو اردو بولنے والا، یہاں رہنے والا اتنی اچھی انگلش کیسے بولتا ہے. تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عربی اتنی اچھی بولتے تھے کہ خود عربی حیران رہ جاتے. لیکن دیکھیں انگلش تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی نا. عربی مثال دیتے ہوئے میں نے سمجھایا آج کل یہ چل رہا ہے نا، عربی تو وہ چیز ہے، عربی تو وہ زبان ہے کہ اس کے جو اسرار ہیں، اس کے اندر جو نکات ہیں، انگلش تو اس کا کچھ چارہ یعنی
آنا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جو عربی کے اندر باتیں ہیں، عربی گرامر ہی اتنی وسیع ہے کہ اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو عربی زبان سے بڑی محبت تھی. آپ نے شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دونوں زبردست عالم دین ہے بدایون شریف کے، امام اہل سنت کے ایک تو یہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھ کے تھے، کچھ بڑے تھے اعلیٰ حضرت سے، اور وہ ان کے والد گرامی تھے. ان دونوں کی تعریف میں اعلیٰ حضرت نے 500 اشعار کے اوپر قصیدہ لکھا، قصیدتانی رائعتانی کے نام سے، جس پر بغداد شریف سے پی ایچ ڈی ہوئی. اور اس کو چھاپا گیا باقاعدہ مطبوع. یہ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ ہے جس میں 500 اشعار عربی زبان کے اندر، اور صرف شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی کی تعریف کے اوپر ہیں. اور اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر بڑے بڑے عرب کے جو ڈاکٹرز، یعنی جو اس کے اوپر عربی کے اندر مہارت رکھنے والے ہیں، وہ حیران رہ گئے کہ اجمی شخص اتنی زبردست عربی بولتا ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عربی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ خود اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ اس دیار کے اندر ہم نے ایسا عربی بولنے والا نہیں دیکھا. اچھا، وہ اتنی پیاری عربی بولا اور لکھا کرتے تھے. تو خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ عربی زبان کا کیسے ماہر ہوں گے اس کا ہم جان سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ایک شاگرد کے بارے میں حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی ایک شاگرد ہیں، آپ کے بارے میں اس دن سنا کہ آپ 40 علوم کے ماہر تھے. جی 40 علوم کا ماہر جس کا شاگرد ہو، استاد کی پھر کیا شان ہوگی. بالکل بالکل. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو گھرانہ ہے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی جان، آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا، ہم دیکھیں تو سب ایسا علمی گھرانہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کو چنا ہوا. بالکل. اصل میں تھا یہی کہ اعلیٰ حضرت کو جو یوں کہہ لیں کہ جو بنایا گیا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا. اور علم تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں 15 منٹ بھی مجھ سے نہیں رہ جاتا. جب آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ 15 دن تک کچھ نہیں پڑھیں گے، تو کسی نے دیکھا تھوڑی دیر بعد پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ آپ کو منع کیا 15 دن تک نہیں پڑھنا. بولے 15 دن کام، اس سے 15 منٹ بھی نہیں رہ جاتا. تو علم تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کی میراث تھا. اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر اس حوالے سے آپ پر فضل و کرم فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تصنیف ہے منیر العین فی تقبیل الابہامین، یہ بھی اکثر اس کا اردو ہے. یہ امام اہل سنت نے لکھی 29 سال کی عمر میں، 29 ایئرس کے عمر، یعنی آپ صرف 29 سال کے تھے اس وقت. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عمر ہوتی ہے اس وقت. تو امام اہل سنت نے یہ کتاب لکھی 29 سال کی عمر کے اندر. آپ سے اس میں یہ سوال ہوا تھا کہ انگوٹھے چومنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے تو اس وقت انگوٹھے چومنا کیسا ہے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ لا یصیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پورا ایک رسالہ جو 500 کے قریب صفحات پر مشتمل ہے. اچھا. یہ آپ نے رسالہ تحریر فرمایا، اور اس میں آپ نے جو حدیث کی قسمیں تھیں اس کو بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں کا مطلب کیا ہے. آپ نے حدیث کی قسمیں بیان کی کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو ضعف کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کمزوری کیسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حدیث کے کیا کیا درجے آتے ہیں. پھر آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ تو ضعیف کمزور ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو ظاہر سی بات ہے مضبوط اور حق اور سچ ہی ہو سکتی ہے. وہ اس کے برعکس ہو نہیں سکتی. یہ جو ضعف آتا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آگے چل کے لوگوں نے بیان کیا، صحابہ سے، تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تو یہ تبع تابعین کے اندر بعض اوقات کوئی کمزور شخص آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم ضعیف کہہ دیتے ہیں. یہ ایک پورا فن ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کے ساتھ اور کئی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا کہ محدثین کا اس کے اوپر اجماع ہے، تمام کے تمام اس کو مانتے ہیں کہ جب بھی ضعیف حدیث آئے گی تو جہاں فضیلت کی بات آئے گی وہاں پر وہ ضعیف حدیث معتبر ہوگی. ضعیف حدیث سے آپ احکام کے اندر کوئی شرعی حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرض واجب ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی فضیلت ثابت کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے گا، آپ انگوٹھے چومیں گے تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. اب یہ کتاب کیسی ہے؟ اس کتاب کے ویسے اس کا اکثر ہے اردو کے اندر. امام اہل سنت کے پڑپوتے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا. یعنی اس کے اندر جو اردو موجود تھی اس کی عربی بنائی. ایک اور اس کا عربی کے اندر ترجمہ کیا گیا.
ایک کتاب یہ دمشق یعنی شام سے چھپی اور دوسری مصر سے چھپی، دونوں پر جلیل القدر وہاں کے علماء نے تقریریں لکھی. انہوں نے جب اس کتاب کو دیکھا منیر العین کو تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اس کے اندر کیسی باتیں بیان کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو بلا شبہ آج سے 500 سال پہلے جو محدثین نے کتاب لکھی ہے ان کے برابر رکھنا چاہیے. لیکن یہ کتاب کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 29 سال کی عمر کے اندر لکھی ہے، بالکل جوانی کے اندر ایک کتاب انہوں نے پڑھی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کتاب کو بڑے بڑے محدثین کی کتابوں کے درمیان رکھنا چاہیے. ہاں تو اگر وہ مزید دیکھتے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو پڑھتے تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت تھے کیا. اسی طرح امام اہل سنت کی کتاب جو خاتم النبیین، نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے، یہ بھی اردو زبان میں ہے. اس کا بعض ازہر کے جو طلباء تھے انہوں نے ترجمہ کیا عربی کے اندر. اب امام اہل سنت کا انداز تحریر دیکھیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جو دلائل دیتا ہوں نہ کوشش کرتا ہوں کہ پرانے بزرگوں کے فیض سے نئے دلائل دوں، بات پرانی ہی ہوگی لیکن اس کی جو دلیلیں ہوں گی وہ کوشش کرتا ہوں نئی سے انہیں دوں. اب جب یہ کتاب لکھی گئی اس کا ترجمہ عربی میں ہوا تو یہ وہیں مصر سے ازہر کے مکتبے سے چھپی. تو اس پر ایک ازہری عالم دین نے، وہاں کے پڑھانے والے استاد نے تقریر لکھی. وہ کس قدر اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے متاثر ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ذہانت سے حیران نہیں گیا کہ قادیانی نے انکار کیا ایک نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا کسی ایک اور بعض نبیوں کا انکار کیا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ دلیل دی کہ ایک نبی کا انکار جو ہے یہ تمام انبیاء کا انکار ہے. یعنی اگر آپ ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو گویا آپ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں. اس پہ دلیل کیا ہے؟ انکار تو وہ ایک نبی کا کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، تو آپ سارے کے سارے نبیوں کا انکار کیسے کہیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی کئی آیتیں پیش کی. کہا دیکھیں قرآن کے اندر کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین. ہاں کہ عاد نے مرسلین کو جھٹلایا، ثمود نے مرسلین کو جھٹلایا، قوم لوط نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ ان کے پاس ایک ایک رسول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جمع کے ساتھ فرمایا. تو پتہ چلا کہ ایک رسول کو جھٹلانے والا گویا کہ سارے کے سارے رسولوں کو جھٹلانے والا ہے، ان کی تعلیمات کا انکار کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ کیسی بات ہے کہ جو امام اہل سنت نے اپنی کتاب کے ذریعے ثابت کی ہے. یعنی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ان سے جو استنباط ہے، جو اس سے استدلال ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. بالکل جو اعلیٰ حضرت کی شان نظر آتی ہے. پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی ہم شان بیان کریں، کچھ منقبت کے اشعار سنا دیں اعلیٰ حضرت کی شان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کی منقبت. احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج
بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کیا بات ہے تیری تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کیا بات ہے تیری احمد رضا کیا بات ہے تیری فیضان اعلی حضرت جاری رہے جوش سے لگائیں نعرہ کیا لگا فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا کے ساتھ جوش کے ساتھ اور سے اعلی حضرت منانا ہے اور پھر اسی کے ساتھ جشن ولادت کی بھی تیاریاں شروع کر دیجیے آج سے ہی ہمیں انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منانا ہے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا یہ فرض ہے کہ ہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں شامل ہوں اور ولادت بھی ایک خوشی ہے انشاءاللہ ہمیں اس خوشی کو بھی منانا ہے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے انیس قطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ جشن رضا کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور مدنی چینل کے اس سلسلے سے پوری دنیا میں فیضان رضا عام ہو رہا ہے الحمدللہ یہ سلسلہ دیکھنے سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ملتی ہے آپ سے عرض ہے کہ ایک منقبت اعلیٰ حضرت بھی سنا دے اور ایک ایسی کرامت سنائے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کی محبت کا شوق اور ذوق اور بھی ہمارا بڑھ جائے اور ہم اعلیٰ حضرت سے جن معنوں میں امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح محبت کرنے والے بن جائے ماشاءاللہ بہت اچھی بات اور بہت اچھی دعائیں تمنائیں اگلی کال دیجیے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے ہمیں اس سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور کال دیتے ہیں اشفاق بھائی آپ اپنی پیاری آواز میں ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیں راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آمد مرحبا بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اور علم عمل میں ترقی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزانہ ہی الحمدللہ ایک اسپیشل سلسلہ ایک اہم سلسلہ مفتی صاحب کا ہو رہا ہے فیضان فتاوی رضویہ اس کو بھی دیکھا کریں الحمدللہ عشاء کے بعد کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 بجے یہ سلسلہ ہو رہا ہے اس میں 25 سفر تک یہ سلسلہ انشاءاللہ آن ایئر رہے گا اس کو بھی دیکھیں اس سے بھی آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گفتگو تو آج ہے کتابوں کے حوالے سے فرمائش کی ہے کہ کوئی ایسی کرامت سنا دیں کہ جس سے محبت اور عشق مصطفیٰ اور بڑھ جائے آپ نے پچھلے سال ایک کرامت سنائی تھی جو بہت مشہور ہے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے دوبارہ اگر اس کو ریپیٹ کر لیں اعلیٰ حضرت کی کرامت جی بالکل عرض کرتا ہوں بہت پیاری ہے اصل میں یہ میں نے بھی زمانہ طالب علمی میں شہزادہ صدر الشریعہ سے سنی تھی درم امجدیہ کے اندر انہوں نے بیان کی تھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آپ کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے محبت ہے جی بے شک تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر جو مصروفیات رہتی تھی آپ کی وہ لکھنے کے حوالے سے رہتی تھی آپ دارالافتاء کے اندر زیادہ وقت گزارتے تھے فتاوی کے جوابات دیتے تحریرات آپ کی جاری رہتی تھیں آپ نے کتاب لکھی ہے سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت اللہ کی ساری کائنات کے اندر ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت عطا فرمائی یہ وہ زبردست کتاب ہے کہ خود سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ پر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے علم کے دریا بہائے علم حدیث کی بڑی بڑی باتیں ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں
تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں اور کئی کتابوں میں اس بات کو واضح کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سلطنت عطا فرمائی ہے، زمینوں پر بھی آپ کی بادشاہی ہے اور آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہی ہے، اس بات کو بیان فرمایا۔ تو بریلی شریف کے اندر ایک مجذوب رہا کرتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے دارالفتہ کے اندر پہنچے اور امام اہل سنت سے کہنے لگے بڑے مولانا صاحب۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کو وہاں پہ بڑے مولانا صاحب یا بڑے حضرت صاحب یہ کہا جاتا تھا، تو بڑے مولانا صاحب ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھی سلطنت دی ہے اور آسمانوں پر بھی سلطنت دی ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مجذوب تھے وہ، اب مجذوبوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کو، ہم زمین میں تو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں سلطنت عطا فرمائی ہے، لیکن آسمانوں کے بارے میں ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں بھی سلطنت عطا فرمائی ہے، انہوں نے کہا نہیں عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت فرمائیے، ان کو جلال آ گیا، نہیں عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت بھی جلال میں آ گئے، عطا فرمائیے۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے اطلاع ملی کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے اور بڑے پیارے تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ان کی پیدائش سے بھی پہلے شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اور اعلیٰ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اچھا، تو اطلاع ملی گھر سے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھت پہ کھڑے تھے، خود بخود گر گئے، چھوٹے سے تھے گر گئے۔ اب گھر پہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مجذوب کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت گھر پہ تشریف لے کر آئے، دیکھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اٹھ نہیں رہے، اچھا، ہوش میں نہیں آ رہے، پانی وغیرہ بھی ڈالا گیا، سب کچھ کوشش کی گئی، نہیں ہوش میں نہیں آئے۔ گھر پہ اطلاع موجود تھی کہ بھائی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ایک مجذوب سے الجھنے کی، ان سے بحث کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اب اعلیٰ حضرت کو آ گیا جلال، اور وہی معیار اعلیٰ حضرت کا، فرمایا کہ ایک مصطفیٰ رضا تو کیا ہے، اگر ہزاروں لاکھوں مصطفیٰ رضا خان ہوں اور سارے کے سارے اس بات پر قربان ہو جائیں کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں سلطنت عطا فرمائی ہے، تو سارے کے سارے قربان کر کے یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت عطا فرمائی ہے۔ یہ کہنا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آ گیا، ہوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، خود بخود کھڑے ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت واپس آ گئے دارالفتہ کے اندر، اتنے میں وہ مجذوب جو ہے وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دوبارہ اعلیٰ حضرت کے دارالفتہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بڑے مولانا صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، ہمیں جو ہے اب آسمانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے یہ اولیاء کو مراتب طے کرواتا ہے، ان کے درجات بلند کرواتا ہے۔ ان مجذوب کا پہلے مرتبہ یہ تھا کہ وہ صرف زمین میں اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دیکھ رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کریمات کی برکت سے ان کا مرتبہ بڑھا اور انہوں نے آسمان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دیکھ لیا۔ تو یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ امام اہل سنت تھے۔ اولاد ہو، گھر والے ہوں، دوست ہوں، یار ہوں، سب سے بڑھ کر سب سے پہلے نبی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس کے دل میں وہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی ناتا رشتہ نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی ہے تو اس کیسا ہی پیارا ہو کوئی ہو، اس کو ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی اور آٹے میں سے بال نکال کے پھینک دیتے ہو، اور یہ آپ کی زندگی کا معیار بھی تھا۔ بالکل، پھر اسی طرح آپ نے زندگی گزاری، اور پھر عشق مصطفیٰ میں جو جتنا آگے بڑھتا ہے سرکار کی ذات ستودہ صفات سے، پھر اس کو کرم بھی ایسے ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر ایسے انعامات ملے، ایسے ایسے اکرامات حاصل ہوئے، سر کی آنکھوں سے جلوے دیکھنا نصیب ہوئے۔ اور مکہ مدینے میں جب آپ جاتے تھے بڑے بڑے علماء یہ کہتے سنے گئے کہ جو امام احمد رضا
کو یہاں پر عزت ملتی ہے، بڑے بڑوں کو ہم نے یہاں آتے جاتے دیکھا ہے، وہ عزت جو امام احمد رضا کو لوگ دیتے ہیں وہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی، کہ لوگ ان کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگز کے لیے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ امام احمد رضا کہاں ہیں، اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کب ملاقات فرمائیں گے۔ بڑے بڑے یہاں جوتیاں چٹکھاتے ہوئے نظر آئے، لیکن امام احمد رضا کو سرکار کی ذات سے بڑی عزت ملی ہوئی ہے کہ مکے مدینے میں بھی لوگ ان کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے۔ اپنے ملک میں اپنے شہر میں تو عزت ہوتی ہے، لیکن اجنبی شہر میں اجنبی جگہ پر، اور پھر وہ مکہ مدینہ کہ جو مرکز اسلام ہے، وہاں پر اس طرح سے لوگوں کا مجمع کرنا اور اعلیٰ حضرت سے محبت سے پیش آنا، یہ واقعی اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے انعامات میں سے ایک تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ عشق رسول بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی مزید کچھ تصانیف اور کتب کے حوالے سے لکھ کر تو میں بہت کچھ لایا تھا، میں سوچا تھا پورا نہیں ہوگا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورا نہیں ہوگا۔ بس دو باتیں انشاءاللہ دو کتابوں کے حوالے سے مزید عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو ہر فن پر کتابیں ہیں اور مختلف زبانوں میں کتابیں ہیں، لیکن بعض خود سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں جو وہ خود سے حاصل کی ہیں، کئی فنون وہ ہیں کہ جو میں نے اساتذہ سے سیکھے، اپنے والد گرامی سے سیکھے، اور بہت سارے فنون جو ہے، بہت سارے علم میں نے خود اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے حاصل کیے ہیں۔ جو حدیث کا فن ہے، حدیث کے حوالے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے، علامہ حازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ حدیث کی جو قسمیں بنتی ہیں فن کے اعتبار سے وہ 100 سے زیادہ بنتی ہیں، اور ایک اس کے فن کے اندر، علم کے اندر بندہ اگر ساری زندگی گزار دے تو اسی میں پورا ہو جائے گا، اس قدر یہ وسیع فن ہے۔ اس میں سے ایک فن ہوتا ہے تخریج کا فن، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یا دیگر جو تحقیقی کتابیں چھپتی ہیں تو اس میں تخریج کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے ہمارے ریفرنسز کے ساتھ وہ کہ بھئی یہ بات لکھی گئی ہے تو یہ کہاں، یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے، اور ہمارے زمانے میں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی جلد بھی لکھتے ہیں اور اس کا صفحہ بھی لکھتے ہیں، یہ پورا فن ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب لکھی الروض البہیج فی آداب التخریج۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں مولانا عبد الرحمن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تذکرہ علماء ہند کے اندر یہ بات لکھی کہ اگر اس فن کے حوالے سے، یعنی اس فن میں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو اس فن کا موجد، یعنی اس کو ایجاد کرنے والا یہی شخص یعنی امام اہل سنت ہے۔ یعنی یہ کتاب الروض البہیج ایسی ہے تخریج کے حوالے سے، فن تخریج جو ہے، اگر اس میں پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو امام اہل سنت یہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ میں نے پھر عرب کی بعض کتابوں کے اندر پڑھا تو اس میں بعض لوگوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ شاید ہم ہی سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے، اس فن کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہے، لیکن ان تمام سے پہلے امام اہل سنت اس موضوع کے اوپر کتاب لکھ چکے تھے۔ اچھا، کہ حدیث کی تخریج کیسے کی جائے گی، ریفرنسز کیسے تلاش کیے جائیں گے۔ یہ آج کا دور نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سسٹم میں جو ہے وہ ایک لفظ ڈالا اور سارے کے سارے حوالے آپ کے سامنے آ گئے سافٹ ویئر کے ذریعے، وہ دور الگ تھا۔ اس دور میں تو جلدیں بھی مختلف ہوا کرتی تھیں، کہیں پر جو ہے وہ 4 جلدوں کے اندر نقل کیا ہوا ہے تو کہیں پہ 5 جلدوں میں نقل کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں صفحے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تلاش کرنا اس کا طریقہ کار یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فن کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ حدیث کی کسی کتاب کے اندر جا کے حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ امام اہل سنت کی ایک منفرد تصنیف ہے کہ جو امام اہل سنت علمی اعتبار سے جتنی کوشش کی جا سکے گی، معلومات کی جائے گی، تو امام اہل سنت سب سے پہلے اس کے اندر نظر آئیں گے جنہوں نے یہ تصنیف یعنی یہ کام سب سے پہلے کیا ہے۔ دوسری آپ کی کتاب ایک ہے جو آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر لکھی، الدولۃ المکیہ کے نام سے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر امام اہل سنت سے 2 طرح کے سوال کیے گئے۔ ایک تو سوال کیا گیا تھا یہیں ہند کے ایک عالم دین کے حوالے سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول آخر ظاہر باطن لکھا تھا، تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری ہونے لگا تھا کہ یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہاں پہنچے تو آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ تو بزرگوں کے اقوال کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفتیں بزرگوں نے لکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اول آخر ظاہر باطن ہونا وہ اس کی شان کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی شان کے مطابق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسرا آپ سے سوالات ہوئے علم غیب کے حوالے سے کہ آپ کے اوپر بھی بعض لوگوں نے یہ تہمت لگا دی کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیتے ہیں، اور علم غیب کے دلائل آپ سے پوچھے گئے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بخار کی حالت میں وہاں پر
ایک عظیم الشان تحریر لکھی، کتاب لکھی الدولۃ المکیہ کے نام سے، جو آپ نے صرف 8.5 گھنٹے کے اندر لکھی۔ تو 8.5 گھنٹے میں آپ نے یہ تحریر لکھی، آپ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف کیا، یعنی مسودے کو مبیدہ کیا، اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے تھے اور اس کی یہ صفائی کرتے جا رہے تھے۔ یہ 8.5 گھنٹے کے اندر سارا کا سارا کام ہو گیا۔ اسی الدولۃ المکیہ پر وہیں کے ایک عالم دین علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالی نے بعض اعتراض کیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہے، تو انہوں نے اعتراض کی کہ یہ تو فلاں فلاں دلیل سے یہ چیز ٹوٹتی ہے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی جوابات لکھے، کئی کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب آپ نے لکھی انباء الحی کے نام سے، انباء الحی ان کلامہ المسون تبیان لکل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن پاک میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ یہ کتاب آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمائی، اور اس کتاب کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنا عشق رسول بڑھانا ہو اس کتاب کا مطالعہ کیا کرے۔ یہ عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے اندر امام اہل سنت نے عشق و محبت کی وہ باتیں بیان کی ہیں کہ واقعی اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سننے کے حوالے سے، کہ ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، بعض لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دور سے کیسے سن لیں گے۔ امام اہل سنت نے اس پہ دلائل قائم کیا۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جب جنت کے لیے دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت یہ کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو یہ مجھے طلب کر رہا ہے، میرے اندر اس کو محلات عطا فرما، اس کو داخلہ نصیب فرما۔ دوزخ سے جب بندہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ عز و جل مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو پناہ عطا فرما مجھ سے۔ حور جو ہوتی ہے جب اس کی بندہ طلب کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح حور جو ہے زمین پر جب دیکھتی ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں تو بیوی کو بولتی ہے کہ تو اس کو کیوں ستا رہی ہے، ان قریب یہ میرے پاس آنے والا دنیا کی تکلیفوں سے چھوٹ کر۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی کئی باتیں بیان کی۔ فرمایا دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام وہ اتنی دور دور کی باتیں سن لیں، جنت پتہ نہیں کہاں پر ہے، دوزخ پتہ نہیں کہاں پر ہے، حور پتہ نہیں کہاں پر ہے، کتنے فاصلے پر موجود ہے، وہ سارے کے سارے سن لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سن سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ سب سن سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ ایک دلیل امام اہل سنت نے اس حوالے سے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں امام اہل سنت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور یہیں پر امام اہل سنت نے وہ ایمان افروز نقطہ بیان کیا ہے انباء الحی کے اندر کہ شاید 1400 سال کی کتابیں پڑھ لی جائیں تو اس کے اندر آپ کو یہ نقطہ کہیں نہیں ملے گا جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کے مطالعے سے بیان کیا ہے۔ وہ نقطہ ہے، امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ اچھا، پڑھیں، ایک مرتبہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ یہ نقطہ وہ ایسے کہ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر ہر چیز کا علم پہلے سے ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر پہلے سے علم تھا تو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ کہیں گے کہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں پیش کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ تھوڑی 10 مرتبہ ہوتا ہے۔ اچھا، 10 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض آپ کہیں کہ ایک مرتبہ پیش کرنا یہ اس لیے تھا کہ معلوم نہیں تھا، تو 9 مرتبہ کیوں پیش کیا گیا مزید؟ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ احادیث طیبہ کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز میرے سامنے ظاہر ہوئی وہ یہ ظاہر ہوئی کہ پڑھیں ایک مرتبہ درود پاک 10 مرتبہ پیش ہوگا۔ کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر انور کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے، تم میں سے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک وہ میرے بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا، اس فرشتے نے سنا، بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھے گا وہ اس درود پاک کو لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ دوسری مرتبہ وہ فرشتہ پڑھا میں نے ایک مرتبہ ہے، اس فرشتے نے سنا، بارگاہ رسالت میں پیش کیا، یہاں پر یہ فرشتہ موجود ہے، یہ لے کر بارگاہ رسالت کے اندر پہنچ گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حفاظت کے لیے ساری باتیں احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں، سب کے حوالے دیا حضرت نے۔
اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے مقرر کیے ہیں. 10 صبح ہوتے ہیں، 10 شام ہوتے ہیں. یہ 10 جو فرشتے صبح ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی پیشانی پر اور بعض میں کہ منہ پر وہ مقرر ہوتا ہے، جو حفاظت کرتے ہیں. بندے کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے اور وہ درود پاک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پہنچا. پھر فرمایا کہ بعض فرشتے ہیں کہ جو سیاحت کرتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ ذکر سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پاک لے کر پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، درود پہنچ گیا. اسی طرح فرشتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جمعے کو تمام اعمال جن میں درود پاک بھی ہوتا ہے وہ لے کر پہنچتے ہیں. سارا ہفتہ پڑھتے رہے، ہفتے سے لے کر جمعرات تک 4 مرتبہ پہلے پیش ہو چکا ہے. اب 5ویں مرتبہ جمعے کے دن دوبارہ پیش ہو جائے گا. اچھا. جمعے کے دن وہ سارے کے سارے اعمال لے کر بارگاہ رسالت کے اندر پہنچ جائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے امتی نے یہ درود پاک پڑھا. یہ 5ویں مرتبہ پیش ہوا. اور بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو 11 بن جائے گا، کہ فرشتے نہیں جاتے بلکہ جمعہ اور جمعرات کا دن، جمعے کی رات اور جمعہ، یہ خود بارگاہ رسالت میں پیش ہو کے بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے. اچھا. 5 مرتبہ پیش ہوا. پھر اس کے بعد یہ درود پاک جتنے بھی ہم نے ساری زندگی پڑھے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اچھا. یہ 6ٹھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. یہ تو 6 مرتبہ وہ ہو گیا کہ جو پیش ہوگا، اور بعض وہ ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں اور بارگاہ رسالت کے اندر پیش ہو چکے ہیں. اچھا. ابھی ہم نے پڑھے نہیں اور بارگاہ رسالت میں پیش ہو چکے ہیں. ایک موقع تو وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس میں آپ کو اعمال بھی بتائے گئے اپنے امتیوں کے کہ آپ کے امتی یہ آپ کے امتی یہ عمل کریں گے. اس میں درود پاک بھی موجود تھا. وہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے فلاں غلام نے آ کر آپ کے اوپر درود پاک فلاں وقت کے اندر پڑھنا ہے. یہ 7 مرتبہ. پھر مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صلاۃ الکسوف کی نماز، سورج گرہن کی نماز. تو دیوار کے ایک کونے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز روشن کر دی گئی. اور ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. اس میں بندوں کے اعمال بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. یہ 8ویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے کون کون آئے گا اور کیا کیا کرے گا. اس میں درود پاک بھی موجود تھا کہ اس نے یہ بھی کرنا ہے. یہ 8 مرتبہ ہوا. 9ویں مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو حدیث پاک میں ہے فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا. یہ 9ویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کا درود پاک پیش ہوا کہ آپ کا فلاں امتی آئے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا. اسی طرح جب قرآن مکمل ہوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ عطا فرمایا. یہ 10ویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش ہوا. تو یوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق جو ہے 10 مرتبہ درود پاک پیش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ 5 سے 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے تو پیش ہو رہے ہیں، بلکہ یہ پیش ہونا بھی وہ اس کی شرف کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے کہ وہ پیش ہوتا ہے تو اور اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. ہاں، یعنی دلیل نہیں ہے نا، ورنہ تو پھر پہلی دلیل سے اعلیٰ حضرت نے رد کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں پیش کیا؟ اتنا علم پورا سلسلہ کر رہے ہیں، عشرہ منا رہے ہیں، اتنے سلسلے ہو رہے ہیں، پھر بھی لگتا یوں ہے کہ ہم سب چیزوں کا، سب جہتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا بیان کرے گا. شرف قادری صاحب، عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی اہل سنت کے جید عالم گزرے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کی شخصیت اور آپ کی مکمل کتب کا یہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام اہل سنت کا ایک بہت بڑا سرمایہ یہ ضائع ہو گیا. یعنی جیسا کہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ بہت سارے سالوں کے فتاوی جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہو سکے فتاوی رضویہ میں. اس کے علاوہ امام اہل سنت کی یہ عادت تھی، آپ جب کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، آپ کتاب پڑھتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ اس کتاب کے اوپر حاشیہ لکھتے تھے مصنف کے حوالے سے کہ بھئی مصنف سے اگر یہاں پر مثال کے طور پہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو بیان کر دیں گے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بیان کر دیں گے. یہ شروع سے آپ کی امام اہل سنت کی عادت تھی.
تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتاب خانے کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کے اوپر اعلیٰ حضرت کے حاشیے نہیں لکھے ہوئے ہوں. اچھا. سب پر اعلیٰ حضرت کے حاشیے لکھے ہوتے تھے، لیکن اس کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا. کس طرح ہوا یہ؟ ضائع ہونے کے حوالے سے دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں. ایک تو یہ کہ خود بریلی شریف میں جہاں لائبریری تھی وہاں پر بہت سخت بارش آئی تھی، اور کیونکہ بہت ٹھنڈا ہے بریلی شریف جو ہے، تو وہاں بارش آئی تھی اور اس میں جو لائبریری کی دیوار تھی وہ گر گئی تھی. اچھا. تو اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ علمی خزانہ ضائع ہوا. اسی طرح بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، تو اس وقت چونکہ حالات بہت خراب ہوئے تھے تو بہت ساری کتابیں جو ہیں امام اہل سنت کی وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں کے کہنے پر ایک قصبے کے اندر رکھوائی تھی. تو وہاں پر جو ہے وہ پڑی نمی اور بارش کی وجہ سے ضائع ہوئی. جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو فوراً آپ وہاں سے وہ کتابیں واپس لے کر آئے اور ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ضائع ہو رہی ہیں اس کو آپ مرتب کریں اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ صاف کر کے لکھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی سرمایہ محفوظ ہو سکے. لیکن بہت بڑا سرمایہ یہ ضائع ہو گیا. اس وقت اس لیے ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے نہیں تھی. تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو شخصیت ہے کہ آپ کو کتنے علوم کے اوپر مہارت حاصل تھی اور کیا کیا آپ کے اندر خوبیاں موجود تھی، اس کا مکمل احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا تھی. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر فرما دیں، جس کو جیسا بنانا چاہیں بنا دیں، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایسا ہی بنا دیا کہ ان کی شخصیت کا احاطہ اب کوئی نہیں کر پا رہا. سبحان اللہ. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. امیر اہل سنت بارہا یہ کہا کرتے ہیں. امام اہل سنت ایسے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کتنے عظیم ہستی تھے آپ. جب آپ کا یہ حال ہے تو آپ جن کی غلامی کا دعویٰ کرتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے علم کا کیا حال ہوگا، ان کی شان کا کیا حال ہوگا، ان کے حافظے کا کیا حال ہوگا، ان کے بلند مرتبوں کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں اس در سے اپنا ناطہ رشتہ مضبوط رکھنا ہے. اور بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں، لیکن سننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. فتاوی رضویہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں، اور ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت مشکل کتاب میں اس کو لیا جائے گا، لیکن محبت اس سے ضرور کرنی چاہیے، کوشش کر کے خریدنا بھی چاہیے. آپ نہیں تو آپ کی نسلوں میں سے کوئی پڑھے گا. فتاوی رضویہ خود پڑھیں گے نہیں تو برکت ہی ملتی رہے گی اس سے. اصل میں ساری جگہ مشکل بھی نہیں ہے. اصل میں قدیم اردو کی وجہ سے بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں اور تحقیقات ہوتی ہیں. تحقیقات تو دیکھیں ایسے اعلیٰ حضرت کی بعض مقامات پر کہ وہ بڑے بڑے علماء بھی بعض اوقات تھک جاتے ہیں. سمجھ میں وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو میں نے ابھی کل ہی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے مقالہ لکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 علوم کے اوپر مہارت حاصل تھی. اچھا. یہ پروفیسر ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک کتاب کے اندر اس بات کو لکھا. تو وجہ یہ کہ اصل میں مختلف جگہ پر مختلف علوم و فنون کو پیش نظر رکھ کر ہی بندہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو سمجھ سکتا ہے. کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پلے پڑتے، وہ اس لیے پلے نہیں پڑتے کہ وہ کبھی تو علم تقصیر کے حوالے سے ہوں گے، تو کبھی کس کے حوالے سے ہوں گے، کبھی کس کے حوالے سے ہوں گے، تو وہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ پڑتے. تو یہ سارا کا سارا سمجھنا تو ویسے ہی بھی ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ سارا کا سارا مشکل ہو. کئی مقامات ہیں آسان ہیں، آپ پڑھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو پڑھ کر. صحیح. عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. بالکل. اس سے آپ برکتیں حاصل کریں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتب کے بارے میں آج ہم نے یہاں پر مدنی پھول دیے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں. تو بس آپ اس دامن کو تھام کے رکھیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں الحمدللہ اپنے اسلاف سے جڑا رکھنے کا ایک ذریعہ دیتا ہے کہ جب جن کے ایام آتے ہیں ان کا ذکر، ان کی سیرت، ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بیان کر کے ہم اپنے اسلام سے، اپنے دین سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور ہماری نسبت پختہ ہونے کے لیے اور کرنے کے لیے یہ سارے اسباب مدنی چینل اور دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ اس میں شامل ہو جائیے، مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے. آج آپ نے مدنی پھول سنے، اس پر عمل کی نیت کیجیے اور دوسروں کو آگے بڑھاتے رہیے، جشن رضا مناتے رہیے. اب